نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کا تعارف، قرآن کی زبانی. محترم سامعین اکرام، قرآن حکیم دنیا کی عظیم ترین کتاب بھی ہے اور مظلوم ترین کتاب بھی ہے. دنیا کی کسی شخصیت پر، کسی قوم پر، کسی کتاب پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم خود مسلمانوں نے قرآن حکیم پر کیا ہے. ہم قرآن کے نام پر تقریبات تو منعقد کرتے ہیں، ہم اپنے جلسوں کی رونق کے لیے تو اسے پڑھتے ہیں، ہم جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے اسے اپنے سر پر تو رکھتے ہیں، ہم بیماروں کی شفا کے لیے اسے تعویذ تو بناتے ہیں، ہم اسے خوبصورت غلافوں میں بند کر طاقوں پر تو سجاتے ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حقیقت شناس شاعر کے یہ اشعار حقیقت کی تصویر پیش کرتے ہیں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. عزیزان محترم، میں جب قرآن سے اس کی خصوصیات اور صفات کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو قرآن کریم مجھے اپنی سب سے پہلی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ میں ایسا کلام ہوں جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے. میری ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حکم، ہر خبر، ہر پیشن گوئی قطعی اور یقینی ہے. دنیا کا کوئی فن ایسا نہیں جو شک و شبہ سے بالاتر ہو. کوئی کتاب، کوئی تحقیق، کوئی ایجاد ایسی نہیں جو بگاڑ اور فساد سے پاک ہو. سائنسدانوں کی سائنس، حکیموں کی حکمت، اسکالروں کی تحقیقات اور ارباب قلم کی کتابیں، کوئی چیز بھی شکوک و شبہات سے خالی نہیں. اسی لیے یہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کی تردید کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام ہر قسم کے شک و شبہ سے خالی ہے، اسے تردید کا کوئی ڈر نہیں. قرآن کا سب سے پہلا اعلان یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. معزز سامعین، میں یہ بتلا رہا تھا کہ قرآن اپنا تعارف خود پیش کرتا ہے، وہ اپنا مقصد نزول اور اپنی خصوصیات اور اوصاف خود پیش کرتا ہے. اگر آپ قرآن سے پوچھے کہ تو کس مہینے میں نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اگر پوچھے کہ کس رات میں نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اگر پوچھے کہ کدھر نازل ہوا تو وہ بتلاتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے. اگر پوچھے کہ تجھے لے کر کون آیا
تو وہ بتلاتا ہے قل نزلہ روح القدس، کہہ دو کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں۔ اگر پوچھے کہ جبرائیل کون ہے تو وہ بتلاتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والا، صاحب عرش کے نزدیک مرتبے والا، جس کا کہا مانا گیا اور اس کے علاوہ وہ امانت دار بھی ہے۔ اگر پوچھے کہ کس کی طرف سے نازل ہوا تو بتلاتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل کردہ ہے شفیق مہربان کی طرف سے۔ اگر پوچھے کہ کس زبان میں نازل ہوا تو بتلاتا ہے بلسان عربی مبین، کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اگر پوچھے کہ تیرا مقصد نزول کیا ہے تو وہ جواب دیتا ہے ھدی للناس، میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ عزیزان محترم، قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی تو آپ سن چکے ہیں، آئیے میں اب آپ کو اس ذات مقدس کے چند ارشادات بھی سنا دوں جس عظیم ذات پر یہ قرآن کریم نازل ہوا، وہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کلام کی وجہ سے رب کریم بعض لوگوں کو رفعت اور عظمت عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو پستیوں اور ذلتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو سچے دل سے قرآن پر ایمان لائے، اسے سمجھ کر پڑھا اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کیا، انہیں اللہ تعالی نے ایسی بلندیاں عطا کی کہ آج تک زمین و آسمان میں ان کی بلندیوں کے چرچے ہیں۔ اللہ تعالی نے انہیں ایسی عظمت عطا کی کہ عظمتوں اور وجاہتوں کے بڑے بڑے مدعی ان کے پاؤں کی ٹھوکر بنے۔ انہوں نے تاج کسریٰ اور تخت قیصر اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے باسی تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، بھیڑوں کے گلہبان تھے، علم و حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظروں میں حقیر اور ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشوا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ دنیا حیران تھی کہ یہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدر بن گئی، ذلت و رسوائی ہمارا نصیب ٹھہری، کفار ہماری ذلت پر بھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہودی ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، رافضی ہمارے آقا کے جانسار غلاموں کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم بلند چوٹیوں سے پستیوں میں کیوں گرے؟ ہم عزت و تحریم کے تخت و تاج سے کیوں محروم ہوئے؟ جدید تہذیب و تمدن کے کیوں ہم دل دادا ہیں؟ ہم اب تک سیاسی اور معاشی غلامی میں مبتلا کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اسے خوبصورت غلافوں میں بند کر کر اسے الماریوں کی زینت بنا دی، ہم نے اسے مردوں کا کلام بنا دیا، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم۔ ان کی زبانیں تو قرآن کی تلاوت سے تر و تازہ رہتی تھی، ان کی آنکھیں قرآن کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کے کان قرآن کی حلاوت سے شیرینی محسوس کرتے تھے، قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، قرآن ان کی شان تھا، قرآن ان کا وقار تھا۔ ان کی بچوں کی زبانیں سب سے پہلے قرآن سے آشنا ہوتی، ان کی بچوں کی مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی، مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہارمونیم اور سارنگیاں ہیں، ان کی زبانوں پر فحش گانے کے بول ہے، ان کی آنکھوں کو عریانیت سے ٹھنڈک ملتی ہے، ان کے کان مشرقی اور مغربی موسیقی میں حلاوت محسوس کرتے ہیں، فلمیں ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہمارے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے گانوں اور گالیوں سے آشنا ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی مائیں اپنے بچوں کو کلمے اور دعائیں سکھانے کی بجائے ڈسکو ڈانس سکھانے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ لیکن جن بزرگوں کی طرف ہماری نسبت ہے وہ دنیا کی عیش پرستی اور لہو و لعب سے تو متاثر نہیں ہوتے تھے، لیکن کلام اللہ سے خوب متاثر ہوتے تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا
انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار بحال کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ حامل قرآن اور حافظ قرآن کو فائر پروف بنا دیتا ہے، اسے جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، قرآن مقدس کو نازل کرنے والے کی قسم، جس معاشرے میں قرآن کی حکمرانی ہوگی وہ معاشرہ بے مثال ہوگا، جس ملک میں قرآن کا نظام ہوگا وہ ملک بے مثال ہوگا۔ اگر تم بھی بے مثال بننا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنا لو، اسے اپنے سینے سے لگا لو، روحوں کو چمکا لو۔ للہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور حفظ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیے۔ ہر محلہ، ہر مسجد میں درس قرآن کے حلقے قائم کیجیے۔ اپنے واعظوں اور خطیبوں کو مجبور کیجیے کہ وہ آپ کو بے بنیاد کہانیاں سنانے کی بجائے آپ کو قرآن اور سنت سنائے اور